بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا۔ قرآن کریم نے بیت اللہ شریف کی ایک صفت بیان فرمائی ہے کہ مثابۃ للناس۔ علماء کرام نے فرمایا کہ مثابہ کس کو بولتے ہیں، کہ مثابہ کے معنی ہیں کہ ایسا گھر، ایسا مقام، ایسی جگہ جس کی طرف لوگ بار بار جائیں اور بار بار جانے سے ان کا جی نہ بھرے، بلکہ ہر مرتبہ ان کو ایک نیا مزہ، ایک نیا لطف حاصل ہو، اور ہر مرتبہ جانے کے بعد پھر جب وہاں سے آئیں تو دوبارہ وہاں جانے کے لیے ان کا دل بیتاب ہو۔ عملی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کی جن لوگوں نے زیارت نہیں کی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، ان کے دل بھی تڑپتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ حرمین شریفین میں چلا گیا تو آج تک ہم نے واپس لوٹنے والے سے یہ نہیں سنا کہ میری چاہت مکمل ہو گئی اور اب مجھے دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر لوٹنے والا جب وہاں سے طواف وداع کرتا ہے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الوداعی نظروں سے دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں بھی ڈبڈباتی ہیں اور اس کی آواز بھی گگائی سی ہو جاتی ہے، اور گویا کہ وہ چاہتا ہے کہ میں یہاں سے واپس نہ جاؤں، لیکن قدرت کا ایک نظام ہے، ایک ضابطہ اور قانون ہے، ملکی قانون ہے کہ محدود دنوں کے لیے جایا جاتا ہے اور پھر واپس لوٹتے ہیں تو وہاں کی محبت، گلی کوچوں کی یادیں اور وہاں کے اعمال کی یادیں، بیت اللہ شریف کا طواف، اور حج پہ جانے والے مقامات حج، منا، عرفات، مزدلفہ، اور اسی طریقے سے وہاں کی چپے چپے کی یادیں، ساتھ رہنے چلنے کھانے پینے والوں کی یادیں بھی، مختلف ممالک کے مسلمانوں کے ساتھ ملاقاتیں، ان کا بھی تذکرہ وہ بڑے ہی والہانہ انداز میں کرتے ہیں، سناتے ہیں۔ جب بیت اللہ شریف کی طرف بار بار جانے کا داعیہ ہے تو یہ قدیم زمانے سے ہی حرم محترم میں جانے والے وہ خالی نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ وہ جب خصوصاً حج کے لیے زیادہ تر سفر ہوتے تھے تو حج کے ساتھ ایک اہم چیز جڑی ہوئی ہے، اور وہ ہے قربانی۔ وَإِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ۔ یہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں سے اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔
ایک کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمایا اور دوسرے کی قربانی کو مسترد فرما دیا۔ نظام الہی ہے، اللہ کے اپنے ضابطے ہیں۔ تو یہ حج کے ساتھ، سفر حج کے ساتھ قربانی کا عمل یہ ایک لازم عمل ہے، خصوصاً اسلام کے اندر حج تمتع کرنے والوں کے ساتھ تو یہ عمل بہرحال یہ عمل وہ کرتے ہیں۔ اس قربانی کو مختلف پیرائے میں، الفاظ میں، جملوں میں دہرایا گیا ہے۔ کہیں اس کو قربانی کا لفظ استعمال کیا گیا جو عام لوگ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے بھی وَإِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا استعمال فرمایا ہے، اور اس قربانی کے لیے ایک نسک بھی استعمال ہوا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیائی۔ نسک قربانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور تمام اطاعت کے لیے نسک کا استعمال شریعت نے بتلایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک لفظ آتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ، بدنا، یہ بھی قرآن کریم نے استعمال فرمایا ہے۔ اور ایک حج یہ کیا ہے؟ قدیم زمانے سے ہی، اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے آنے کے بعد بھی یہ ترتیب باقی تھی اور آج بھی یہ ہے۔ حج اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کو لوگ اپنے اپنے علاقوں سے اس جانور کو حرم شریف کے اندر قربانی کرنے کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ اور آج بھی عرب کے اندر مکہ مکرمہ کے قرب و جوار میں جو قبائل یا علاقے ہیں، وہ لوگ قربانی کا جانور اپنے دیہاتوں سے، قریب علاقوں سے وہ ساتھ لے کر آ جاتے ہیں، اور حج کے موقع پر رمی جمار کے بعد اس جانور کو قربان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے قلائد یہ بھی استعمال ہوا ہے۔ اب یہ قلادہ سے ہے جس کا معنی ہار کے اور پٹے کے آتا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ جو لوگ حرم کی نیت کر کے سفر کرتے تھے اور وہ سفر کرنے والے اپنے گلے میں بھی ہار ڈال لیتے، ایک مخصوص طرز کا بنا ہوا ہار، اور وہی ہار وہ جانور کے گلے میں بھی ڈال دیتے، قلادہ۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ اس کا فائدہ یہ تھا کہ سفر کے دوران بعض علاقے بالکل سنسان، بیابان، ریگستان، جنگلات میں سے گزرتے تھے، جہاں کے عموماً پہاڑوں پر ارد گرد میں بسنے والے
اچھے برے لوگوں پر مشتمل آبادیاں ہوتی تھیں اور وہ مسافروں کو لوٹ لیتے تھے، لیکن جس شخص کے گلے کے اندر یہ مخصوص ہار ہوتا تھا اس کا احترام وہ بھی کرتے تھے کہ یہ شخص حرم شریف کی طرف جا رہا ہے، یہ قابل عزت اور قابل تکریم ہے، اور پھر صرف اس کی جان ہی اور اس کے مال ہی کا احترام نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے لیے اپنے دسترخوان بھی وسیع کر دیتے تھے، اور ان کے ساتھ جو جانور ہوتے تھے ان جانوروں کے گلے کے اندر جو پٹا اور ہار ڈالا ہوتا تھا مخصوص، تو بس اوقات حاجیوں کا قافلہ آگے جا رہا ہے اور یہ جانور پیچھے سے ہنکا کے دو چار بندے لا رہے ہیں، اور یہ جانوروں کو پہلے آگے بھیج دیا دو چار کے ساتھ، حاجی پیچھے آ رہے ہیں۔ کبھی جانور قافلے سے بچھڑ بھی جاتے تھے۔ تو ان تمام صورتوں کے اندر وہ تمام لوگ جن سے مسافر ڈرتے تھے، چاہے وہ تاجر ہوں کوئی بھی ہوں، لیکن ان جانوروں کی تکریم، ان کی عزت معاشرے کا وہ فرد یا معاشرے کے وہ افراد جن پر اطمینان نہیں ہوتا تھا اور ان کی نسبت جرائم کی طرف ہوتی تھی، وہ جرائم پیشہ افراد بھی ان حاجیوں کی بھی تکریم کرتے تھے اور ان کے جانوروں کی بھی تکریم کرتے تھے، اور نہ ان جانوروں کو ایذا پہنچاتے بلکہ بچھڑے ہوئے جانوروں کو ان کے قافلوں کے ساتھ ملا کر ان حاجیوں کے سپرد کر دیتے تھے۔ یہ احترام، یہ عزت انسانوں کو بھی اس نسبت کی وجہ سے ملتی تھی اور ان کے جانوروں کو بھی اس نسبت سے عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کی مال اور جان دونوں کو لوگ عزت اور احترام اور ان کی حفاظت کرتے تھے۔ آج بھی جن لوگوں نے دین کا قلادہ، اطاعت اور فرما برداری کا قلادہ، ماننے کا جذبہ، جنہوں نے اپنی گردن اطاعت الہی کے سامنے اور اطاعت رسول کے سامنے اور اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین فقہاء کے سامنے ڈال دی ہے، آج بھی وہ دائیں بائیں کے شرور سے، ایمان کے ڈاکوؤں سے اللہ نے ان کی حفاظت فرما رکھی ہے۔ یہ جو حج کے موقع پر بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد قربانی کی جاتی ہے، حقیقتاً یہ قربانی نہیں ہوتی، ایک عام مشہور ہے قربانی، ورنہ یہ ہے دم شکر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حج کی تکمیل کی توفیق دی، اللہ نے صحت سلامتی ایمان کے ساتھ ہمارے ان حج کے اعمال کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، اس لیے اسے ہم دم شکر کہتے ہیں۔ اور حج میں جو یہ قربانی کا نام ہے اس کا نام ہے دم شکر، یہ حاجی دم شکر ادا کرتا ہے۔ قربانی اس شخص پر ہوگی کہ جو
حج کے اخراجات کے علاوہ بھی اس کے پاس وافر مقدار میں مال موجود ہے، اور پھر وہ وہاں مکہ مکرمہ میں اتنے ایام اس کا قیام ہے کہ جس پر اس کے اوپر وہاں مسافر کا حکم نہیں لگتا، بلکہ اس کو مقیم کہا جا سکتا ہے اگر وہ وہاں 15 دن سے زیادہ ایک ہی جگہ مکہ مکرمہ میں قیام کر لیتا ہے تو مال بھی ہے اور مقیم بھی ہو گیا ہے، اور اس کے پاس دم شکر کے علاوہ بھی مالی وسعت موجود ہے، تو وہ دم شکر بھی کرے گا اور قربانی بھی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت کے اسباب پیدا فرما کر ہمارے لیے بھی راستے کھول دے، اور امت کے وہ مسلمان جو تڑپ رہے ہیں، اللہ ان کے لیے بھی ان راستوں کو کھول۔